بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کیسٹ کا نام ہے تعلیمی کامیابی کے راز۔ میرا نام ڈاکٹر غزالہ موسیٰ ہے۔ میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS پاس کیا، پھر امریکہ سے امراض دماغی اور نفسیاتی کا بورڈ پاس کیا۔ میں نے اپنی تعلیمی زندگی میں نمایاں کامیابی حاصل کی، یعنی 7 سونے اور 9 چاندی کے تمغات حاصل کیے، جو مختلف امتحانوں اور مضمونوں میں اول آنے پر ملے۔ مجھے یقین ہے کہ میری اس کامیابی میں SQ3R کے طریقہ مطالعہ کا بڑا ہاتھ ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ SQ3R کیا چیز ہے۔ یہ ایک طریقہ مطالعہ ہے، یعنی تعلیم حاصل کرنے کا، پڑھنے کا، یاد رکھنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو امریکہ میں پروفیسر رابنسن نے 1935 میں دریافت کیا۔ SQ3R میں S کے معنی ہیں سروے، یعنی مضمون کا جائزہ لینا، Q کے معنی ہیں کویسچن، یعنی اپنے آپ سے سوال پوچھنا، اور 3R میں پہلے R کے معنی ہیں ریڈ، یعنی خاص پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کے بعد ریکال یعنی کہ یاد کرنا، اور تیسرے R کے معنی ہیں ریوائز یعنی دہرانا، اور وہ بھی 24 گھنٹے کے اندر دہرانا۔ اب بھی میں SQ3R سے پڑھتی ہوں۔ میں کئی مضامین کا مطالعہ اب بھی کرتی ہوں، گو کہ مجھے گھریلو اور پیشہ ورانہ ذمہ داریاں خاصا مصروف رکھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جتنا تھوڑا بہت وقت مطالعے کا ملتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ SQ3R سے پڑھوں۔ گویا کہ اگر آپ تھوڑا بھی پڑھیں لیکن SQ3R سے پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ زیادہ یاد رہے گا۔ SQ3R میں جو آخری R ہے، یعنی 24 گھنٹے کے اندر دہرانا، میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جو چیز آپ نے آج 1 گھنٹہ لگا کر پڑھی ہے، وہ کل 20 منٹ لگا کر ضرور دہرائیں۔ میرا تجربہ ہے، اور پروفیسر رابنسن کے تجربات بھی یہ کہتے ہیں، امریکہ میں یونیورسٹیز میں اس بات پر تحقیق ہو چکی ہے، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ 24 گھنٹے میں جو چیز دہرا لی جائے تو وہ ذہن میں نقش ہو جاتی ہے، ورنہ زیادہ تر بھول جاتا ہے۔ اگر آپ نے 24 گھنٹے کے دوران یہ چیز دہرائی نہیں تو پھر آپ کی آج کی محنت کل پرسوں تک ضائع ہو جائے گی۔ تیسرا جو R ہے، یعنی 24 گھنٹے کے اندر دہرانا، اس کو پورا کرنے کے لیے میرے نزدیک طبیعت میں ڈسپلن چاہیے، یعنی محنت سے بھی زیادہ یہاں ڈسپلن یعنی اپنے اوپر ضبط کرنے کا مسئلہ ہے کہ آپ آگے پڑھنے کی خواہش ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں اور کل کے پڑھے ہوئے کو آج دہرائیں، آج کے پڑھے ہوئے کو آنے والے کل دہرائیں۔ اگر آپ SQ3R سے تعلیم حاصل کریں، اس کے علاوہ باقاعدگی سے تعلیم حاصل کریں، یعنی روزانہ یا جو بھی آپ کا طریقہ ہے روزانہ یا ہفتہ وار پڑھنے کا، اور اسکول کالج میں لیکچر باقاعدہ سننے کا، اس کو جاری رکھیں، یعنی تعلیم میں باقاعدگی ضرور ہو۔ اور تیسرے یہ کہ عملی تربیت میں ضرور حصہ لیں، جو بھی آپ کا مضمون ہے اس کی اسکول یا کالج میں جو بھی عملی تربیت دی جاتی ہے اس میں ضرور حصہ لیں۔ اگر آپ یہ 3 کام کریں، یعنی SQ3R کا طریقہ مطالعہ، باقاعدگی سے علم حاصل کرنا اور عملی تربیت ضرور حاصل کرنا، تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ تعلیمی کامیابی ضرور حاصل کریں گے۔ باقی یہ کہ آپ کتنی محنت کریں، یہ تو وہی مثال ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا حلوہ میٹھا ہوگا، یعنی آپ جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنی زیادہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ ایک اور بات یہ ہے کہ آپ کی تعلیم کا مقصد آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اور آپ کو خود آپ کا مقصد پیارا ہونا چاہیے۔ کسی اور کے لیے پڑھائی کرنا بڑا مشکل ہے، یا صرف نمبر حاصل کرنے کے لیے پڑھائی کرنی مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو آپ کی تعلیم کا مقصد معلوم ہے اور وہ مقصد آپ کے دل کو پیارا ہے تو تعلیم حاصل کرنا آسان ہوگا اور کامیابی زیادہ یقینی ہوگی۔ میرے پاس یہاں ڈاکٹر ہمایوں مرزا موجود ہیں، اور یہ مجھ سے سوالات کریں گے اور میں ان سوالات کا جواب دوں گی۔ اب ہمارے سامعین SQ3R کی تفصیلات سننے کے مشتاق ہوں گے۔ ڈاکٹر غزالہ، لیکن صرف ایک سوال پہلے اور پوچھ لوں، کیا آپ کے خیال میں تعلیمی کامیابی کا تعلق طالب علم کی ذہانت سے نہیں؟ بے شک ڈاکٹر ہمایوں، میں اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ زیادہ ذہین طلبہ تھوڑی محنت میں زیادہ کامیابی حاصل کر جاتے ہیں، لیکن میں ذہانت اور تعلیمی کامیابی کے بارے میں
اپنے چند مشاہدے آپ کو بتاتی ہوں۔ اکثر طلبہ جو 8ویں جماعت تک بھی پہنچ پاتے ہیں وہ کم از کم اوسط ذہانت رکھتے ہیں، کیونکہ ذہنی پسماندہ بچے ایک عام اسکول میں یہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، انہیں خصوصی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر لرننگ ڈسیبلٹی رکھنے والے بچے ہیں جو اکثر ذہین ہوتے ہیں لیکن انہیں پڑھنے لکھنے میں کوئی خاص مشکل پیش آتی ہے، مثلا الفاظ الٹے لکھ دیتے ہوں۔ خصوصی ٹیسٹوں کے ذریعے اور خصوصی رہنمائی کے ذریعے یہ بچے اپنی مشکل پر قابو پا سکتے ہیں اور آگے چل کر بہترین تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی اکثر طلبہ کی ذہانت اوسط یا اوسط سے زیادہ ہوتی ہے۔ ان طلبہ میں بے شک زیادہ ذہین طلبہ کو ایک آسانی میسر ہے، لیکن میرے تجربے میں تعلیمی ناکامیوں کی عموماً وجہ ذہانت کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ غلط طریقہ مطالعہ، محنت یا باقاعدگی کی کمی، خود اعتمادی کی کمی یا عملی تربیت سے بے توجہی ہوتی ہے۔ جہاں تک ذہانت کا تعلق ہے، ہم خدا داد ذہانت کو چھوٹی عمر میں یعنی 6 سال سے پہلے بہتر اور دلچسپ تعلیم کے ذریعے بڑھا سکتے ہیں، لیکن جوان ہو جانے کے بعد ہم اپنی خود اعتمادی مضبوط بنا کر موجودہ ذہانت کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں۔ جن طلبہ کی خود اعتمادی زیادہ ہو وہ اپنی ذہانت کو زیادہ استعمال کر پاتے ہیں، کیونکہ وہ کلاس میں سوال و جواب میں حصہ لیتے ہیں، ہمت اور حوصلے سے امتحان دیتے ہیں، امتحان میں گھبراہٹ محسوس نہیں کرتے۔ ہمارے مرکز پر سکون کا پروگرام دراصل خود اعتمادی مضبوط بنانے کا ہی پروگرام ہے۔ جو بھی لوگ ہم سے اس سلسلے میں رابطہ قائم کریں گے، ہم انشاءاللہ ان کی مدد ضرور کریں گے۔ ڈاکٹر غزالہ، ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ باقاعدہ پڑھائی، صحیح طریقہ مطالعہ اور عملی تربیت نمایاں تعلیمی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اب آپ ہمیں اپنے پسندیدہ طریقہ مطالعہ SQ3R کی تفصیلات بتائیں۔ جی ہاں ڈاکٹر ہمایوں، میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اس طریقے سے یادداشت تقریباً 10 گنا بڑھ جاتی ہے، مضمون سمجھ میں بھی زیادہ آتا ہے اور عملی اطلاق بھی آسان ہو جاتا ہے۔ SQ3R کے معنی S سے سروے، Q سے کوسچن، R سے ریڈ، R سے ریکال اور R سے ریوائز، یعنی اس میں 3 R ہیں، ریڈ، ریکال اور ریوائز، اس لیے اس کا نام ہم نے مختصراً SQ3R رکھ دیا۔ ٹھیک؟ اچھا، اب ہم پہلے SQ یعنی سروے اور کوسچن کا مطلب سمجھتے ہیں۔ سروے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جس چیز کا مطالعہ کرنا ہے اس مضمون کا جائزہ لیں، مثلا اس باب یا کتاب میں تصویریں دیکھیں، مضامین کی فہرست دیکھیں، باب کے حصوں کی سرخیاں پڑھیں۔ اس طرح آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مضمون کس چیز کے بارے میں ہے اور مضمون کے مختلف حصے کیا ہیں۔ مثلا یہاں میرے پاس مولانا سید ابوالعلا مودودی مرحوم کی کتاب ہے، اس کا نام ہے پردہ۔ اس کا سروے یعنی جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی تصویریں نہیں ہیں۔ فہرست مضامین سے پردے کی تاریخ، پردے کی اہمیت اور پردے کے بارے میں قرآن و سنت کے احکام کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ہے سروے کا مطلب۔ اب باری آتی ہے کیو یعنی کوسچن کی۔ کوسچن کے معنی ہیں اپنے آپ سے سوال کرنا کہ میں اس مضمون کے بارے میں پہلے سے کیا جانتی ہوں یا جانتا ہوں، اور میں اس کتاب یا باب کے مطالعے سے مزید کیا جاننا چاہتی ہوں۔ مثلا جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو مجھے یہ تجسس تھا کہ مرد اور عورت کے لیے پردے کی تفصیلات کیا ہیں۔ خاص طور پر میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ آیا عورت کے چہرے کا پردہ فرض ہے یا نہیں۔ اس طرح مضمون کا جائزہ لینے اور ذہن میں سوال و جواب شروع کرنے سے آپ کا ذہن اس مضمون میں تمام تر دلچسپی سے متوجہ ہو گیا، یعنی آپ کی مینٹل کنسنٹریشن عروج پر پہنچ گئی۔ بالکل جس طرح ایک کھلاڑی کھیل یا دوڑ سے پہلے کچھ ہلکی ورزش شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کا جسم زیادہ مشقت کے لیے تیار ہو جائے، اسی طرح آپ مضمون کا جائزہ لے کر اور اپنے آپ سے سوال پوچھ کر اپنے ذہن کو مکمل طور پر مضمون کی طرف لے آتے ہیں۔
اس لیے کہ حصول علم کے لیے تجسس ضروری ہے۔ اب آپ تجسس سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہم نے اپنی تمام تر توجہ مضمون کی طرف کر لی۔ اب آپ بتائیں کہ کیا ریڈنگ یعنی پڑھنے کا بھی کوئی خاص طریقہ ہے؟ جی ہاں ڈاکٹر ہمایوں، SQ3R کے پہلے R کے معنی ہیں ریڈ۔ پڑھتے وقت ہم نے مضمون کو سمجھنا ہے، اس کا لب لباب یعنی اہم ترین حصے ڈھونڈنے ہیں۔ اگر کتاب آپ کی ذاتی ہے تو اہم ترین سطور کے نیچے لائن کھینچ دیں، اسے انڈر لائننگ کہتے ہیں۔ یوں مضمون کے اہم حصے آئندہ دیکھتے ہی نظر آ جائیں گے۔ اس طرح اگلے 2 مرحلے ریکال یعنی یاد کرنا اور ریوائز یعنی 24 گھنٹے کے اندر دہرانا خاصے آسان ہو جائیں گے۔ اچھا، اب میں مثال کے طور پر اسی کتاب پردے کا ایک اقتباس پڑھتی ہوں۔ یہ اقتباس مغربی معاشرے کی بے پردگی اور فحاشی کے بارے میں ہے۔ اب آپ سنتے ہوئے اس کے اہم ترین حصوں کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں، لوگ اس قسم کی برسر انحطاط قوموں کو برسر عروج دیکھ کر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان کی عیش پرستی ان کی ترقی میں مانع نہیں ہے بلکہ الٹی مددگار ہے، اور یہ کہ ایک قوم کے انتہائی عروج و ترقی کا زمانہ وہ ہوتا ہے جب وہ لذت پرستی کے انتہائی مرتبے پر ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایک سراسر غلط نتیجہ ہے۔ جہاں تعمیر اور تخریب کی قوتیں ملی جلی کام کر رہی ہوں اور مجموعی حیثیت سے تعمیر کا پہلو نمایاں نظر آتا ہو، وہاں تخریبی قوتوں کو بھی اسباب تعمیر میں شمار کر لینا صرف اس شخص کا کام ہو سکتا ہے جس کی عقل خبت ہو گئی ہو۔ اچھا، یہ کوئی 6 جملے تھے۔ ان 6 جملوں میں سے ایک جملہ انتہائی اہم ہے اور یہی اس مضمون کا لب لباب ہے۔ میری نظر میں یہ جملہ یوں ہے، جہاں تعمیر اور تخریب کی قوتیں ملی جلی کام کر رہی ہوں، وہاں تخریبی قوتوں کو بھی اسباب تعمیر میں شمار کر لینا صرف اس شخص کا کام ہو سکتا ہے جس کی عقل خبت ہو گئی ہو۔ یہ کتاب میری اپنی ہے، اس لیے میں نے اس جملے کو انڈر لائن کر دیا، یعنی اس کے نیچے پینسل سے لائن کھینچ دی۔ اب آئندہ کے لیے ہمیں اس اقتباس کے اہم نکات ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے بلکہ وہ صفحہ کھولتے ہی نظر آ جائیں گے۔ ہاں، اس کتاب کی زبان قدرے ثقیل ہے، یعنی مشکل ہے، البتہ مجھے مضمون سمجھ میں آ گیا، اس لیے میں نے لغت کا سہارا نہیں لیا۔ اگر مجھے سمجھ میں نہ آتا اور خاص طور پر اگر یہ کورس کا مضمون ہوتا تو میں لغت کی مدد لیتی یا کسی سے مشکل الفاظ کے معنی پوچھتی۔ ریڈ کا مرحلہ طے ہو گیا، اب آپ ریکال یعنی یاد کرنے کے طریقے بتائیے۔ ڈاکٹر ہمایوں، SQ3R میں دوسرا R ریکال کا ہے، یعنی یاد کرنا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے امتحانی سسٹم میں یادداشت اور مضمون نویسی کا امتحان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کاش ہمارے ہاں امتحانوں میں 5-6 بڑے سوالوں کے بجائے 15 یا 20 چھوٹے سوال ہوتے۔ میری نظر میں صرف اس ایک چھوٹی سی تبدیلی سے طلبہ کی یادداشت اور مضمون نویسی کا امتحان کم، علم کی گہرائی کا امتحان زیادہ ہو جائے گا۔ بہرحال جب تک حالیہ امتحانی سسٹم رائج ہے، آپ کو یاد کرنے پر خاصی توجہ دینی ہوگی۔ اس کے لیے محنت اور صبر و تحمل چاہیے۔ میری تجویز یہ ہے کہ پڑھنے کے فوراً بعد کتاب سے نظریں ہٹا کر اس حصے کے اہم نکات زبان سے ادا کیجیے۔ مثلاً ابھی جو ہم نے اقتباس پڑھا تھا اسے یاد کرنا بہت آسان ہے کیونکہ اس میں ایک ہی اہم نقطہ ہے۔ میں اپنے الفاظ میں اسے یوں بیان کرتی ہوں، مغربی اقوام کی مادی ترقی دیکھ کر ہمیں یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ ہم ان کی معاشرتی برائیوں کو بھی خوبیاں سمجھنے لگیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں ڈاکٹر ہمایوں، اکثر کورس کے مضامین اس سے زیادہ محنت طلب ہوتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کتاب کی مدد سے 2-3 بار دہرانا پڑے، لیکن کوشش کیجیے کہ آخری بار کتاب دیکھے بغیر دہرائیں۔ یہ بات میں خاص طور پر پاکستانی امتحانوں کے لیے کہہ رہی ہوں۔ اس یاد کرنے کے عمل کو بہت سے لوگ رٹا کہتے ہیں،
لیکن اگر آپ نے مضمون سمجھ کر یاد کیا ہے تو یہ ایک عیب نہیں ہے، بلکہ ہمارے امتحانی سسٹم کی ضرورت ہے۔ ہاں، آپ کے ہم جماعت آپ کی یادداشت دیکھ کر آپ کو غالباً طعنہ دیں گے کہ آپ نے رٹا لگایا ہے۔ اسے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیجئے۔ جس رٹے کو میں معیوب سمجھتی ہوں وہ رٹا بغیر مضمون سمجھے ہوئے اور بغیر عملی تربیت حاصل کیے ہوئے لگایا جاتا ہے۔ یقیناً آپ کو ایسے رٹے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ہمایوں، کسی سے بات چیت کرنے سے انشاءاللہ یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ یادداشت کے سہارے بھی بنائے جا سکتے ہیں جنہیں میموری ایڈز یا نیمونکس کہا جاتا ہے۔ نیمونکس کے ہجے ہیں PNEMONICS، نیمونکس۔ میں چاہتی ہوں کہ میں SQ3R کا آخری R ریوائز بھی آپ کو سمجھا دوں، پھر انشاءاللہ یادداشت بڑھانے کے طریقے بتاؤں گی۔ جی بتائیے۔ SQ3R میں آخری مرحلہ ریوائز ہے، یعنی دہرانا۔ اس دہرانے کی شرط یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو پڑھنے اور یاد کرنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر دہرائیے۔ یہاں 24 گھنٹے کی اہمیت یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں جو معلومات 24 گھنٹے میں دوبارہ ڈالی جائیں وہ انتہائی پائیدار طریقے سے نقش ہو جاتی ہیں۔ آئندہ مہینوں اور سالوں میں انہیں بوقت ضرورت یادداشت سے بروئے کار لانا خاصا آسان ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو زیادہ تر علم جو آپ نے حاصل کیا ہے اگلے چند دنوں میں یادداشت سے ضائع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ 1.5 دن بعد یا 2 دن بعد بھی اگر آپ ریوائز کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کتنا بھول چکے ہیں اور دوبارہ کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ میری رائے ہے کہ جو چیز 1 گھنٹے میں کل پڑھی ہے اس پر آج 20 منٹ مزید لگائیں۔ میں دہراتے ہوئے ایس اور کیو یعنی سروے اور کوسچن کی ضرورت محسوس نہیں کرتی، دوبارہ جائزہ نہیں لیتی اور دوبارہ اپنے آپ سے سوال نہیں کرتی، صرف ریڈ اور ریکال کرتی ہوں، یعنی دوبارہ پڑھیں اور یاد کر لیں۔ چونکہ آپ کل اس مضمون کو سمجھ چکے ہیں اور کل کی خاصی باتیں یاد ہوں گی، اس لیے آج ریڈ اور ریکال جلدی ہو جائے گا۔ پھر بھی اگر مضمون ثقیل اور اہم ہے تو آخری ریکال کتاب دیکھے بغیر ہونا چاہیے۔ یہ تو بہت محنت طلب اور ڈسپلن کا کام ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر دہرایا جائے اور دہراتے وقت پڑھنے کے علاوہ دوبارہ یاد کیا جائے۔ جی ہاں، ویسے تمام SQ3R میں سیلف ڈسپلن یعنی باقاعدگی اور تنظیم کی ضرورت ہے۔ البتہ ریوائز یعنی دہرانے کے لیے سب سے زیادہ صبر اور تحمل چاہیے، کیونکہ انسان کا دل آگے جانے کو چاہتا ہے، واپس پیچھے جانے کا دل نہیں چاہتا۔ یہ انتہائی بور کام لگتا ہے۔ کورس زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ گھبراہٹ بھی طاری رہتی ہے کہ جلدی جلدی آگے بڑھیں، لیکن آگے بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ پیچھے بھولتے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے بالضرور ریوائز کریں اور کوشش کریں کہ 24 گھنٹے کے اندر کریں۔ یہ آپ کے وقت کی بہترین انویسٹمنٹ ہے، یعنی آپ کو اس وقت کا بہترین منافع آئندہ مہینوں اور سالوں میں مل جائے گا۔ اگر کسی وجہ سے آپ 24 گھنٹے میں کبھی دہرانے سے قاصر ہوں تو جیسے ہی موقع ملے پھر بھی ریوائز کر لیں، غالباً آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا اور زیادہ محنت درکار ہوگی۔ اگر مضمون بہت آسان ہے تو صرف انڈر لائن کی ہوئی سطور کو پڑھتے جائیں، یہ بھی کافی ہوگا۔ یعنی اگر آپ کو یقین ہے کہ اس مضمون کو سمجھنے کی ضرورت زیادہ ہے، یاد کرنے کی نہیں، یا سمجھنے سے خود بخود یاد ہو جاتا ہے۔ شوقیہ پڑھائی میں بھی ریوائز کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر آپ ریوائز کریں گے تو آپ کی سمجھ اور یادداشت بہت زیادہ ہوگی۔ مثلا میں نے سکول کا پروگرام سیکھتے ہوئے بھی اکثر SQ3R استعمال کیا۔ امریکہ میں جو خواتین میرے ساتھ یہ پروگرام سیکھ رہی تھیں وہ اکثر حیران ہوتی تھیں کہ میں نے کتنی تیزی سے یہ پروگرام سیکھا۔ ڈاکٹر ہمایوں، یہ تو ظاہر ہے کہ امتحان سے پہلے
پریپ لیو یعنی تیاری کی چھٹیوں میں آپ سارا کورس اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے، اس لیے سارے سال چاہے کچھوے کی رفتار سے پڑھیں، آپ پڑھتے جائیں۔ آپ کی اپنی پڑھائی اور کلاس میں لیکچر سننا یہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، یعنی آپ کے شعور، علم اور یادداشت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ عملی تربیت یا تجربہ آپ کے پڑھے ہوئے علم کو زیادہ معنی خیز بنائے گا۔ جتنا عملی تجربہ ہوگا اتنا یادداشت کا کام آسان ہو جائے گا۔ مثلا اگر کسی مریض کے جگر میں کینسر پھیل جائے تو جگر تقریباً پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے یہ بات صرف پڑھی ہے آپ بھول سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی مریض کے ایسے جگر کو محسوس کیا ہو تو آپ غالباً ساری عمر یہ بات نہیں بھول سکتے۔ یہ تجربے کی اہمیت اور فائدہ ہے۔ اگر آپ باقاعدہ SQ3R سے پڑھیں، لیکچر سنیں، عملی تربیت حاصل کریں، تمام امتحان دیں یعنی ماہانہ، سہ ماہی یا سینڈم، تو پریپ لیو شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کو اکثر اہم مضامین خاصی اچھی طرح آتے ہوں گے۔ اس وقت آپ انہیں مزید پکا کریں گے، اس لیے آخری وقت میں آسانی ہوگی، انشاءاللہ گھبراہٹ بھی کم ہوگی اور امتحان میں یادداشت بہت اچھی ہوگی، حتیٰ کہ مہینوں پہلے پڑھی ہوئی چیزیں بھی فر یاد رہیں گی۔ ڈاکٹر غزالہ، کیا آپ کے خیال میں کلاس میں لیکچر سنتے ہوئے اس کو لکھ لینا چاہیے اور بعد میں SQ3R سے یاد کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں کوئی ایک قطعی جواب نہیں ہے۔ ہاں، اگر لیکچر کا معیار آپ کی کتاب سے بہتر ہے یا اسے سمجھنا اور یاد کرنا آپ کو آسان لگتا ہے، یا آپ کے اساتذہ اپنی ہی زبان میں آپ سے جواب کی توقع رکھتے ہوں، تو لیکچر ضرور لکھ لیجئے اور SQ3R سے یاد بھی کر لیجئے۔ ویسے میں خود لیکچر دیتے ہوئے پسند نہیں کرتی کہ طلبہ میرا ایک ایک لفظ لکھیں، کیونکہ ایسا کرنے سے ان کی توجہ مضمون سمجھنے کی طرف کم ہو جاتی ہے۔ میری رائے میں اساتذہ کو بتا دینا چاہیے کہ طلبہ کس کتاب سے پڑھیں، اور اگر ان کے پاس زیادہ جامع اور معیاری مواد ہے تو وہ کلاس کو مہیا کر دیں۔ طلبہ اس مواد کو نقل کر کے آپس میں بانٹ لیں۔ کلاس میں پوری توجہ سے لیکچر سنیں اور سوال و جواب میں ضرور حصہ لیں۔ اگر لیکچر دیتے ہوئے آپ کے استاد کی کہی ہوئی کوئی خاص بات آپ کو پسند آئے، اہم لگے، یا آپ کے استاد اس کی اہمیت پر زور دیں تو آپ وہ نکات ضرور لکھ لیں۔ بہرحال یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتی ہوں، اور آپ خود اپنا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے اساتذہ کی پسند کا بھی خیال رکھیں۔ ڈاکٹر غزالہ، کیا SQ3R کے علاوہ کسی اور کامیاب طریقہ مطالعہ کا بھی آپ نے ذکر سنا ہے؟ جی ہاں، ایک طریقہ ہے جو مجھے میری دوست ڈاکٹر تشہیر ربانی نے بتایا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ حال ہی میں ایک امتحان میں اول آئیں، جبکہ وہ ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں اور 2 بچوں کی ماں ہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے: کنسنٹریشن، کوریلیشن، کانورسیشن، ریپیٹیشن۔ کنسنٹریشن کے معنی پوری توجہ سے پڑھیں۔ کوریلیشن کے معنی یادداشت کے سہارے بنائیں، یعنی مشکل باتیں یاد رکھنے کے لیے کوئی آسان طریقہ ایجاد کریں۔ کانورسیشن کے معنی کسی اور سے اس مضمون کے بارے میں بات چیت کریں۔ ریپیٹیشن کے معنی بار بار پڑھیں یعنی دہرائیں۔ آپ اسے 3CR کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب دوبارہ کہتی ہوں: کنسنٹریشن، کوریلیشن، کنورسیشن، ریپیٹیشن۔ دیکھا جائے تو SQ3R میں S اور Q کا مقصد کنسنٹریشن یعنی توجہ بڑھانا ہے۔ یادداشت بڑھانے کے لیے یادداشت کے سہارے کسی سے بات چیت کرنا اور دہرانے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر غزالہ، ایکٹیو لرننگ کا کیا مطلب ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں؟ شکریہ ڈاکٹر ہمایوں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ ایکٹیو لرننگ کا مطلب مضمون میں دلچسپی لینا، سوال و جواب کرنا، اس کے بارے میں بات چیت یا بحث کرنا، اسے عملی طور پر آزمانا، پھر دوبارہ بات چیت کرنا، یعنی وہ تمام طریقے جن کے ذریعے آپ اپنی دلچسپی اور سیکھنے میں پارٹیسپیشن
یعنی شرکت بڑھاتے ہیں. انہیں ایکٹیو لرننگ کہا جاتا ہے. مثلا اسی کیسٹ کی مثال لیجئے. اگر آپ نے صرف اسے سن لیا تو آپ کی دلچسپی اور شرکت کم رہے گی، آپ کو یاد بھی کم رہے گا. لیکن اگر آپ نے کیسٹ سننے سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے کہ میں اس مضمون کے بارے میں پہلے سے کیا جانتا ہوں، اب مزید کیا جاننا چاہتا ہوں، اب آپ کا تجسس پڑ گیا. آپ نے کیسٹ کسی دوست یا بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر سنا. سننے کے بعد آپ نے آپس میں اس کے بارے میں بات چیت کی. پھر آپ نے عملی طور پر اس کے طریقے آزمائے اور اپنا تجربہ کسی اور کو بتایا. تو یہ ایکٹیو لرننگ ہے، کیونکہ آپ نے اس میں مختلف طریقوں سے سیکھنے میں شرکت کی. صرف ایک بت کی طرح مضمون نہیں سنا، بلکہ اپنی عقل، کان، زبان ہر ممکن استعمال کی اور تجربہ کیا. اس طرح آپ جو کچھ بھی پڑھیں گے بہتر سمجھ میں آئے گا اور یاد رہے گا. ترقی یافتہ ممالک میں زیادہ تر پڑھائی ایکٹیو لرننگ سے کی جاتی ہے. پاکستان میں ایکٹیو لرننگ کے مواقع اکثر طلبہ کو میسر ہوتے ہیں، لیکن کچھ طلبہ ان سے زیادہ فائدے اٹھاتے ہیں، کچھ نہیں اٹھاتے. ہوم ورک کے بارے میں بہت ضروری چند باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اکثر بچوں کو ان کی ہمت سے زیادہ ہوم ورک دیا جاتا ہے اور بہت بور قسم کا ہوم ورک ہوتا ہے جس میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. تو میں اساتذہ سے، اسکولوں کالجوں کے اساتذہ سے اپیل کرتی ہوں کہ بچے کی عمر سے زیادہ اس کو ہوم ورک نہ دیں. مثلا 6-7 سال کے بچے کو 20 منٹ کا ہوم ورک ہی دینا کافی ہے، اور جو بچے 8ویں 9ویں 10ویں میں بھی پڑھ رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کو 2 گھنٹے سے زیادہ ہوم ورک نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے گھر کے کاموں میں بھی حصہ لینا ہے، انہوں نے نماز پڑھنی ہے، انہوں نے رشتہ داروں دوستوں سے متعلق بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہے. تو میں اپیل کرتی ہوں، بلکہ 10 بستہ اپیل کرتی ہوں کہ پلیز بچوں کو ان کی ہمت سے زیادہ ہوم ورک نہ دیں، کیونکہ بہت زیادہ ہوم ورک کی وجہ سے بچوں کو تعلیم سے نفرت دلائی جا رہی ہے اور بچوں کو تعلیم کا شوق نہیں بلکہ تعلیم سے نفرت پیدا ہو رہی ہے. دوسرے یہ بات ہے کہ ہوم ورک کا ٹائم ٹیبل اسکول کے پاس، یعنی اس اساتذہ کے پاس ہوم ورک کا ٹائم ٹیبل ضرور ہونا چاہیے. آپ شاید جانتے ہوں شیخ معین الدین صاحب کو، جو کریسنٹ ماڈل اسکول لاہور کے 16 سال پرنسپل رہے ہیں، اور وہ میرے بھی پشاور میں 9 سال پرنسپل رہے تھے. تو انہوں نے ہمیشہ اس بات کو زور دیا ہے کہ اسکول کے پاس، استانیوں کے پاس ہوم ورک کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، اور کسی ایک دن 3 سے زیادہ ہوم ورک بچے کو نہیں ملنے چاہیے. لیکن ہمارے یہاں کئی دفعہ استانیاں 5-6 استانیاں ایک ہی دن ہوم ورک دے دیتی ہیں، اور یہ بہت سخت زیادتی ہے. اس کے علاوہ جن دنوں بچوں کے ایگزام ہو رہے ہوں یا بچوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہوں تو ہوم ورک ہرگز امتحانوں اور ٹیسٹوں کے ساتھ ہوم ورک نہیں دینا چاہیے. یہ بچے کے ساتھ بہت شدید زیادتی ہے اور بچے اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی کہوں گی کہ کیسٹ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں. جو آپ کے نصاب میں مشکل چیزیں ہیں جنہیں یاد کرنا مشکل ہے، آپ ان مشکل چیزوں کو اپنے ٹیپ ریکارڈر پر کیسٹ پہ ریکارڈ کر لیں، اور انہیں آپ گھر کا کام کاج وغیرہ کرتے ہوئے، اپنی الماری صاف کرتے ہوئے آپ وہ سن سکتے ہیں. اور لڑکیاں جو ہیں سبزیاں کاٹتے ہوئے، گھر میں باورچی خانہ کا کام کرتے ہوئے اپنا کیسٹ بار بار سن سکتی ہیں. اور شادی شدہ خواتین جو ہیں جو پڑھنا چاہتی ہیں، ان کو پڑھنے کا ٹائم بالکل نہیں ملتا، تو میں یہ کہوں گی کہ شادی شدہ خواتین باورچی خانے کے کام اور دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ کیسٹ کے ذریعے اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہیں. اور اپنے نصاب کے مواد کو کیسٹ پہ ڈالنے کے علاوہ آپ کو انجمن برائے سکون و نشہ پناہ کے بہت سارے کیسٹ ملیں گے جو آپ سن سکتے ہیں، اور آپ ضرور سنیے گا. اور صغیر احمد صاحب نے سیل سے متعلق، مارکیٹنگ سے متعلق بہت اچھے کیسٹ بنائے ہیں. اور خود میں اپنی تعلیم جو اس وقت حاصل کر رہی ہوں اس میں نفسیاتی کیسٹ اور دینی کیسٹ بہت زیادہ سنتی ہوں. اور دوسروں سے آپ اپنا ہرگز مقابلہ نہ کریں. اس بات کو آپ ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. آپ کا مقابلہ صرف آپ کی اپنی ذہنی صلاحیتوں سے ہے، اور آپ کے بہن بھائیوں سے آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، آپ کے کزنز سے، آپ کے ہمسایوں سے آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ کے والدین آپ کو آپ کے بہن بھائیوں سے اور آپ کے کزنز سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں، مقابلہ کر کے آپ کی حوصلہ شکنی کرتے رہتے ہیں. آپ انہیں بتا دیجئے کہ آپ ان مقابلوں میں آپ کو قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سپر لرننگ کی جو ٹیکنیکس ہیں ان پر میں علیحدہ کیسٹ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی. وہ بہت اہم ہیں اور ان کے ذریعے آپ اپنی یادداشت بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ علیحدہ اس پہ میں کیسٹ بناؤں گی. باقی یادداشت بہتر بنانے کے کچھ طریقے میں بتا چکی ہوں اور باقی طریقے اب بتاتی ہوں.